الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ آئینی ترامیم کے حوالے سے حکومت نے تہیہ کر لیا ہے کہ وہ ہر صورت میں آئینی ترامیم پاس کروائے گی، اور مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی پی ٹی آئی کا آخری موقع ہے کہ وہ انہیں آ کر کیا جواب دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے لیے جو بہت بڑا دھچکا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے 10 سے زائد ارکان قومی اسمبلی اور 3-4 سینیٹر غائب ہیں، ان سے رابطہ نہیں ہے۔ اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اس صورتحال سے اب پی ٹی آئی کیسے نپٹے گی۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی۔ آئینی ترامیم پاس کروانے کے حوالے سے حکومت آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور کافی حد تک مولانا فضل الرحمان کو بھی حکومت نے قائل کر لیا ہے۔ بلاول بھٹو نے بڑی محنت کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئینی ترامیم اگر منظور ہو جاتی ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ حکومت بیک فٹ پر تھی، لیکن سارا کھیل بلاول بھٹو زرداری نے کھیلا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت آئینی ترامیم پاس کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کھیل کا مین آف دا میچ بلاول بھٹو زرداری ہوں گے۔ اور دوسری طرف مولانا کے پاس جو وقت مانگا گیا تھا تحریک انصاف کی طرف سے، وہ بھی اب تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اب واضح کر دیا ہے تحریک انصاف کے اعلامیہ نے کہ وہ ووٹنگ کا بھی بائی کاٹ کرے گی، لیکن تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑی جو بری خبر ہے، اور جو تحریک انصاف کو دھچکا لگا ہے، کہ اس کے 10 سے 15 کے درمیان ارکان اسمبلی جو ہیں قومی اسمبلی کے، وہ غائب ہیں، ان سے ان کا رابطہ نہیں ہے۔ بلکہ 2 سینیٹرز کے متعلق تو خود برسٹر گوہر چیئرمین تحریک انصاف نے کہہ دیا ہے۔ بہرحال آئینی ترامیم کے حوالے سے بڑی ساری چیزیں جو پاکستان کے اندر رونما ہوں گی، وہ اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہیں گی۔ اس پر بڑی تفصیل سے آگے چل کر باتیں ہوں گی، لیکن پی ٹی آئی کے ارکان اور سینیٹرز کا غائب ہونا تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔